چیپٹر 16 فائنل بیٹل شمشون اور دلیلہ۔ پھر شمشون غزہ کو گیا۔ وہاں اس نے ایک فاحشہ عورت دیکھی تو اس کے پاس اندر گیا اور غزہ کے لوگوں سے کہا گیا کہ شمشون یہاں پر ہے۔ تو انہوں نے اس کو گھیر لیا اور شہر کے دروازے پر کھات میں رہے اور تمام رات خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح کی روشنی ہوتے ہی ہم اسے قتل کر دیں گے، اور شمشون آدھی رات تک سویا اور آدھی رات کو اٹھا اور شہر کے پھاٹک کے کواڑوں کو ان کے بازوؤں اور بینڈوں سمیت اکھاڑ لیا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے چڑھ گیا۔ بعد اس کے ایسا ہوا کہ وہ وادی سوریک میں ایک عورت پر عاشق ہوا جس کا نام دلیلہ تھا، اور فلسطینیوں کے کتب اس عورت کے پاس چڑھ آئے اور اس سے کہا کہ تو اس کو پھسلا اور معلوم کر کہ اس کی ایسی بڑی قوت کس چیز سے ہے، اور کس طرح ہم اس پر غالب آئیں کہ اس کو باندھیں اور اسے عاجز کریں، تو ہم میں سے ہر ایک تجھ کو 1100 مسکال چاندی دے گا۔ تب دلیلہ نے شمشون سے کہا کہ مجھے بتا کہ تیری بڑی قوت کس چیز سے ہے اور کس چیز سے تجھے باندھیں کہ تو عاجز ہو جائے۔ شمشون نے اس سے کہا، اگر مجھ کو 7 تازہ رودوں سے جو نہ سکھائی گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور اور معمولی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے کتب 7 رودے جو سکھائے نہیں گئے تھے اس عورت کے پاس لائے، تو اس عورت نے ان سے اس کو باندھا، اور گھات لگانے والے اس کے نزدیک کوٹری میں بیٹھے تھے۔ تب وہ بولی، اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے ہیں۔ اور اس نے ان رودوں کو یوں توڑا جیسے سن کا تار جس کو آگ چھو جائے، سو معلوم نہ ہوا کہ اس کی قوت کس چیز سے ہے۔ تب دلیلہ نے اس سے کہا، تو نے مجھ کو دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو مجھے بتا کہ کس چیز سے تو باندھا جائے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھ کو نئے رسوں سے جو ہرگز استعمال نہیں ہوئے باندھے تو میں کمزور اور معمولی مردوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو دلیلہ نے نئے رسے لیے اور ان سے ان کو باندھا اور اس سے کہا، اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے ہیں اور گھات لگانے والے کوٹری میں بیٹھے تھے۔ تو اس نے رسوں کو اپنے بازوؤں پر سے ایسے توڑا جیسے دھاگا توڑا جاتا ہے۔ تو دلیلہ نے شمشون سے کہا، اب تک تو مجھے دھوکہ دیتا اور مجھ سے جھوٹ بولتا رہا ہے، مجھے بتا کہ کس چیز سے تو باندھا جائے۔ تو اس نے کہا، اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بنے اور مجھ کو کھوٹی سے باندھے تو میں کمزور اور معمولی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بنی اور اس کو کھوٹی سے باندھا اور کہا، اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے۔ تب وہ نیند سے جاگا اور کھوٹی کو تانے کے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تب اس نے اس سے کہا، تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، حالانکہ تیرا دل میرے ساتھ نہیں، اور تو نے تینوں دفعہ مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھے نہ بتایا کہ تیری ایسی بڑی قوت کس چیز سے ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ہر روز اپنی باتوں سے اسے دک کرتی اور بے چین کرتی رہی تو اس کی جان موت تک تنگ آئی۔ تو اس نے سب کچھ جو اس کے دل میں بتایا اور کہا کہ میرے سر پر کبھی اس طرح نہیں لگا، کیونکہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں، سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میری قوت مجھ سے جاتی رہے گی اور میں کمزور اور معمولی مردوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ اور دلیلہ نے دیکھا کہ جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے ظاہر کر دیا، تو اس نے پیغام بھیج کر فلسطینیوں کے کتبوں کو بلایا اور کہا کہ ایک دفعہ اور آؤ، کیونکہ اس نے سب کچھ جو اس کے دل میں تھا مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ تو فلسطینیوں کے کتب اس کے پاس آئے اور مبلغات اپنے ہاتھوں میں لائے، تو اس عورت نے اس کو اپنے گھٹنوں پر سلایا اور ایک مرد کو بلایا اور اس کے سر پر کی 7 لٹیں مونڈ دیں، اور اس طرح وہ پست ہوا اور اس کی قوت اس سے جاتی رہی۔ اور اس نے اس سے کہا، اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے۔ تب وہ نیند سے جاگا اور اس نے کہا کہ جیسا آگے میں نے ہر دفعہ کیا، میں باہر جاؤں گا اور اپنے آپ کو آزاد کر لوں گا۔ اور اس نے نہ جانا کہ خداوند میرے پاس سے چلا گیا ہے
तब फ़लस्तीनियों ने उसे पकड़ा और फील फोर उसकी आंखें निकाल डाली और उसको लेकर गज़ा को नीचे उतरे और उसको पीतल की 2 ज़ंजीरों से बांधा और वो कैद खाना में चक्की पीसता था। और बाद इसके कि उसका सर मुंडा गया, उसके सर के बाल फिर उगने लगे। और फ़लस्तीनियों के कुतुब जमा हुए ताकि अपने माबूद दाजून के लिए खुशी से बड़ी कुर्बानी गुजराने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे माबूद ने हमारे दुश्मन शमशून को हमारे हाथों में दे दिया है। जब लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने अपने माबूद की बुजुर्गी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसने हमारे दुश्मन को हमारे हाथ में दे दिया, जिसने हमारा मुल्क ख़राब कर दिया और हम में से बहुतों को कत्ल किया। और जब उनके दिल खुश हुए तो उन्होंने कहा कि शमशून को यहाँ लाओ ताकि हमारे सामने खेल करे। तो उन्होंने शमशून को कैद खाना से बुलाया और उसने उनके आगे खेल किया और उन्होंने उसको सतूनों के बीच खड़ा किया। तब शमशून ने उस लड़के को जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन सतूनों को छूने दे जिन पर मंदिर खड़ा है, ताकि उन पर टेक लगाऊं। और वो मंदिर आदमियों और औरतों से भरा था और फ़लस्तीनियों के सारे कुतुब वहीं थे। और छत के ऊपर करीबन 3000 मर्दोजन थे जो शमशून को खेल करते देखते थे। तब शमशून ने खुदावन से दुआ मांगी और कहा, ए खुदावंद मुझको याद कर। ऐ मेरे खुदा, फ़क़्त इस दफ़ा फिर मुझे क़ुव्वत दे कि मैं फ़लस्तीनियों से अपनी दोनों आँखों के लिए यकबारगी बदला लूँ। शमशून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर मंदिर कायम था, जिन पर वो टेक लगाए हुए था, एक को दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं हाथ से पकड़ा। और शमशून बोला कि मेरी जान फ़लस्तीनियों के साथ जाए। और उसने ज़ोर से उनको हिलाया तो मंदिर कुतुबों और सब लोगों पर जो वहाँ थे गिर पड़ा। और वो लोग जिनको उसने अपनी मौत के वक्त मारा उनसे ज़्यादा थे जिनको उसने अपनी ज़िंदगी में कत्ल किया था। तब उसके भाई और उसके घराने के लोग आए और उसको उठाकर ऊपर ले गए और सरा और अश्ताउल के माबैन उसके बाप मानवा की कब्र में उसको गाड़ा और वो इसराइल में 20 वर्ष तक गाजी रहा।